السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 6۔ ناپاک چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ کا بیان کل کے درس میں ہوا اور کچھ کا بیان آج کے درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے درس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو پردے والی ہے، بولنے میں انسان کو جھجک محسوس ہوتا ہے، لیکن بڑی ہمت کر کے میں بولنے جا رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اس کی 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 کہ ان چیزوں سے روزانہ یا عام طور پہ انسان کوئی نہ کوئی گزرتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے بھی ہیں، کچھ جھجکتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے طہارت حاصل کرتے بھی ہیں یا اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ نہیں پوچھتے اور کچھ لوگ بڑی مشکل سے پوچھتے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ آپ طہارت حاصل کریں۔ اور دوسری وجہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اس کے مسائل حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم لوگ کو بیان کر دینی چاہیے۔ تو نجس چیزیں کیا کیا ہیں؟ کچھ کا بیان ہوا کل کے درس میں، کچھ کا بیان آج کریں گے مکمل۔ تو نمبر 7، 6 تک ہو چکا ہے۔ نمبر 7 ودی، واو دال یا ودی، یہ بھی ناپاک چیز ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو ودی کیا چیز ہے؟ ودی کہتے ہیں کہ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو سفید رنگ کی پانی کی جیسی کچھ چیز نکلتی ہے شرمگاہ سے۔ عام طور پر پیشاب کرنے کے بعد یہ انسان کی شرمگاہ سے یہ چیز نکلتی ہے۔ یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں ودی۔ تو یہ ناپاک ہے۔ تو اگر کسی کو نکل جائے، کپڑے پہ لگ جائے، تو کپڑے کے اس حصے کو دھونا ہوگا، یا اگر جسم میں لگ جائے تو اس جگہ دھو لے جہاں لگا ہے، لیکن نہانے کی ضرورت نہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف اس کو دھو لینا کافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس انسان کو ودی آ جائے تو وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نجیس ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، اتفاقی مسئلہ۔ نمبر 8 مزی، میم زال یا مزی، یہ بھی ایک پانی کی طرح ہوتا ہے، لیکوڈ، سفید ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر چپچپاہٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، چپچپاہٹ چپکنے والی ہوتی ہے۔ یہ بھی انسان کے اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ یہ بھی مردوں کو بھی ہوتا ہے اور خواتین کو بھی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت نکلتا ہے جب انسان جمع کرنا چاہے یا جمع کے بارے میں، یعنی ہم بستری کے بارے میں کچھ سوچے یا شہوت کے بارے میں کچھ سوچ لے تو انسان کو نکل جاتا ہے۔ کبھی پتہ چلتا ہے اور کبھی کبھی پتہ نہیں بھی چلتا ہے، یا کچھ فوٹو دیکھ لیے، کچھ ویڈیو دیکھ لیے تو انسان کو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں مزی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزی آتا تھا کثرت سے، بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے تو پوچھنے میں ان کو شرم آ رہی تھی، تو کسی اور کو بھجوایا مسئلہ پوچھنے کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر کسی کو مزی آ جائے تو وہ شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے، غسل کی ضرورت ہے، غسل واجب نہیں، صرف شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے۔ اور اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کے اوپر پانی چھڑک لے۔ انسان شلوار پہنا ہے، جو بھی پینٹ پہنا ہے، اس میں لگ گیا تو صرف اوپر سے پانی چھڑک لے تو کافی ہے۔
اگر دھونا چاہے اس حصے کو جگہ کو اچھی بات ہے، ورنہ صرف پانی چھڑک لے تو کافی ہے، لیکن شرمگاہ کو دھونا ہے اور یہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرنا ہوگا، غسل ضروری نہیں۔ اسی طرح اس تعلق سے ایک اور ہے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مزی بہت زیادہ آتا تھا، تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ میں کیسے طہارت حاصل کروں اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مٹھی بھر پانی لے لو یا چلو میں کچھ پانی لے لو اور اس کو اپنے کپڑے کے اوپر چھڑک دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور پھر وضو کرنا ہے، اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، ورنہ کپڑے میں لگا تو صرف پانی چھڑک لینا کافی ہے، جسم کے حصے میں لگ گیا ہے تو اس کو انسان دھو لے، اس طرح سے اس سے پاکی ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ نمبر 9 منی۔ تو ابھی جو ودی اور مزی یہ دونوں نجس ہے، ناپاک ہے، اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، دونوں چیزیں ناپاک ہے، ودی بھی اور مزی بھی۔ رہی بات منی کی، منی پاک ہے ناپاک ہے، تو اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1 ناپاک ہے، یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا فتویٰ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پاک ہے، یہ قول امام شافعی اور امام احمد کا ہے اور بہت سے علماء کا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھوتی تھی، اس کپڑے کو جس میں منی لگ جاتی تھی، تو اگر سوکھا ہوتا تو میں انگلیوں سے رگڑ کے صاف کرتی تھی، اور اگر گیلا ہوتا تھا تو اس کو میں دھو دیتی تھی۔ یہ حدیث سنن دارقطنی کے اندر ہے اور مسند بزار کے اندر ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا منی کے بارے میں کہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کیسے پاک کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو تھوک اور ناک سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کی طرح ہے، لہذا یہ کافی ہے کہ اس کو ایسے ہی رگڑ دیا جائے، کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے رگڑ کے صاف کر دیا جائے۔ یہ سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان دھو لے، ویسے بھی مٹی بھی لگ جاتی تو ہم دھو لیتے ہیں، اور یہ چیز تو انسان دھو لیتے اچھی بات ہے، لیکن علماء کے 2 اقوال اس سلسلے میں کہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو جن علماء نے کہا کہ یہ پاک ہے، انہوں نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ چونکہ اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نجس سے ناپاک چیز سے انسان پیدا ہو، پاک چیز سے انسان بنے گا، یا مناسب یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے میں کہ وہ پاک چیز سے ہو، اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے ناپاک، یہ بات ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جس کو منی خارج ہو یعنی ڈسچارج ہو جائے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، اس پر غسل واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے تمام علماء کا، ڈسچارج ہو مرد کو ہو یا عورت کو، ہم بستری کرنے کے وقت ہو یا ایسے ہی کسی کو ہو جائے سوچ کر کے یا کسی بھی طرح سے، تو اس کو نہانا پڑے گا، غسل اس پر واجب ہے ہر حال میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کپڑے میں لگ جائے، جسم میں لگ گیا تو کیا حکم ہے، اس سلسلے میں 2 بات، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ نمبر 10 وہ جانور جو کھانا حلال نہیں ہے، حرام جانور جس کو گوشت ہم نہیں کھا سکتے، تو اس جانور کا پیشاب اور پیخانہ بھی ناپاک ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوبر کے بارے میں کہا ہذا رجسن، یہ ناپاک۔ رہی بات وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بکرے، بکریاں، دمبا، یہ سب حلال جانور ہیں، تو اس کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سلسلے میں علماء کے بھی 2 اقوال ہیں۔ نمبر 1 پاک ہے، حلال جانور کا پیشاب پیخانہ پاک ہے، یہ فتویٰ ہے امام مالک اور امام احمد کا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد محمد بن حسن اور امام زفر کا بھی، کہ یہ پاک ہے، اور دوسرا قول ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ تو ناپاک کہنے والے امام ابو حنیفہ ہیں اور بعض دوسرے علماء ہیں۔
آپ کو کہیں گے بھائی پاک ہے تو کھا لو، لوگ طنز کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ اتنے بڑے علماء نے کہا کہ پاک ہے. تو ضروری نہیں کہ جو پاک ہو آپ کھا لیں. آپ کا پلیٹ پاک ہے، کٹورا پاک ہے تو کھا لیجیے، آپ کھائیں گے. کپڑا آپ کا پاک ہے، کیا کوئی کپڑا کھاتا ہے؟ آپ کا ٹیبل پاک ہے، کیا آپ ٹیبل کھاتے ہیں؟ مٹی پاک ہے، کیا آپ مٹی کھاتے ہیں؟ نہیں. پاک اور ناپاک ہونا الگ چیز ہے، اور کھانا اور نہیں کھانا یہ الگ چیز ہے. تو جن علماء نے کہا ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب پیخانہ پاک ہے، یعنی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، تو ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بیمار پڑ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اونٹنی کا پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پی لو. تو وہ لوگ پیے اور ٹھیک بھی ہو گیا، اللہ نے شفا بھی دی تھی. یہ بھی دلیل ہے کہ اس مطلب اگر وہ نجیس ہوتی، ناپاک چیز ہوتی تو کیسے ان کو پینے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3018 اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو باہر سے آ کے مدینہ میں بیمار پڑ گئے تھے، ان پینے کو کہا گیا، وہ لوگ پیے ٹھیک ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے بدماشی کی، ٹھیک تو ہو گئے، اس کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا اور چرواہے کو قتل کر دیا اور جانوروں کو لے کر کے چڑا کر کے بھاگنے لگ گئے. تب ان لوگوں کو پکڑا گیا اور بہت ہی سخت ان لوگوں کو سزا دی گئی، سزائے موت دی گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک ہے، اس بات کی تو کوئی مرفوع حدیث میں نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی ایک صحابی سے بھی یہ قول نہیں ہے. کسی بھی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس کا پیشاب پیخانہ بھی ناپاک ہے. لہذا بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاک ہے. اللہ عالم بالصواب، اللہ عالم بالصواب. لیکن کسی کو لگ جائے پیشاب پیخانہ، دھو لے، اچھی بات ہے. ایک مٹی بھی لگتی ہے تو ہم دھو لیتے ہیں، کچھ کیچڑ لگ جاتا ہے انسان دھو لیتا ہے، دھونے میں کوئی بات نہیں. لیکن بات مسئلے کی ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. کیونکہ اگر ناپاک ہے اور لگ گیا تو اگر نہیں دھوئے تو مشکل ہو جائے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ بات اصل ہوتی ہے. نمبر 11، وہ جانور بھی ناپاک ہیں جو ناپاک چیز کھاتے ہیں، گندی چیز کھاتے ہیں، جس کو حدیث میں جلالہ کہا گیا ہے. اور نمبر 12، شراب ناپاک ہے. لیکن اس میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں. نمبر 1 کہ یہ ناپاک ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پاک ہے. اور نمبر 13، کتا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ صحیح مسلم کا حدیث ہے، کہ 7 مرتبہ اس کو دھو لو. کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے، تو اس طرح سے اس کی صفائی ہوگی. اس سے پتہ چلا کتنا اس کے اندر بیکٹیریا ہے، کتنی گندگی ہے کتے کے لعاب میں، کتے کے تھوک میں، اس کی زبان کے اندر، کہ 7 مرتبہ دھونے سے پاکی ہوتی ہے. تو اس کی زبان ناپاک ہے، اس کا منہ کے اندر جو کچھ ہے وہ ناپاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت اتفاق ہے اس پر. رہی بات کیا کتے کا جسم بھی ناپاک ہے؟ جیسے آپ چل رہے ہیں اور راستے میں، سڑکوں پر، بازار میں، اور کبھی کتا اچانک ٹچ ہو جاتا ہے، آپ کے جسم سے لگ جاتا ہے، تب کیا کریں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کتا سوکھا ہے، اس کا جسم سوکھا ہے، اور آپ کے جسم میں لگ گیا، کپڑے میں لگ گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو نہانے کی یا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ دھونا چاہیں، نہانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کتا گیلا ہے، یعنی بھیگا ہوا ہے اس کا جسم، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جسم کو جہاں پر لگا ہے اس کو دھو لیں، یا کپڑے میں لگا اس کو دھو لیں. کیونکہ اگر جسم گیلا ہے تو اس نے زبان سے اگر اپنے جسم کو چاٹا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اثرات اس کے جسم میں پھیلے ہوں گے. یہ خطرہ ہوتا ہے گیلے کی حالت میں. ٹھیک ہے، لیکن سوکھا ہے تو دھونے کی ضرورت نہیں. اب یہ جو بات آتی ہے دھونے کی جسم میں، تو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، جہاں ٹچ ہوا وہاں دھو لیں. جسم میں بھی جہاں صرف ٹچ ہوا وہاں دھو لیں، بس پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہی بات کچھ چیزیں، یہ بات ختم ہو گئی. یہ پوری ایک لسٹ تھی ناپاک چیزوں کی، الحمدللہ یہ لسٹ مکمل. اب کچھ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ پاک ہیں، پھر بھی میں سمجھانے کے لیے اور بول دیتا ہوں. میں لوگ کچھ کنفیوز ہوتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم، اس کا کیا حکم ہے. تو مثلا تھوک، انسانوں کا تھوک، یہ پاک ہے. کیا ناپاک میں اس کا نام آیا، ذکر ہے تھوک کا؟ نہیں. تو یہ تھوک جو ہم پھینکتے ہیں، تھوک، یہ تھوک پاک ہے، چاہے منہ کے اندر ہو تب بھی، منہ سے باہر نکل جائے تب بھی. ہر انسان کا، چاہے عورت ہو مرد ہو، تھوک پاک ہے. بلغم پاک ہے، ناک سے نکلنے والا، آپ کو زکام ہوا ہو نہ ہوا ہو، سوکھی چیز ہو گیلی ہو،
ناک سے جو بھی نکلتا ہے انسان کے یہ بھی پاک ہے. جسم کا میل کچیل یہ بھی پاک ہے. کان سے نکلنے والا جو نکلتا ہے صاف کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے. ناخن پاک ہے, کاٹ دیے پھر بھی وہ پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہوتا. بال, سر کے بال ہو, داڑھی کے بال ہو, بغل کے بال ہو, یا جسم میں جہاں بھی بال ہوتا ہے بال بھی پاک ہے. پسینہ بھی انسان کا پاک ہے, یہ ناپاک نہیں ہے. اب یہ پاک اس کا مطلب کون انسان پیتا ہے پسینہ نہیں, اس لیے بتا دیا کہ پاک ناپاک ہونا الگ چیز ہے اور اس کو کھانا اور نہیں کھانا یہ الگ چیز ہے. جھوٹا آدمی کا اپنے پانی پیا گلاس میں آدھا گلاس پانی چھوڑ دیا, کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ نہیں, انسان کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو جانور آپ کھاتے ہیں جیسے گائے ہے, بکرے ہیں, اس کا جھوٹا بغیر برتن میں منہ ڈال کے وہ پانی پی لے, بالٹی میں پانی بچا ہوا ہے اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں, وہ پاک ہے. پرندے بھی اگر منہ ڈال دے کچھ پی لے تو بھی پانی پاک ہے, ناپاک نہیں ہوا. حتیٰ کہ بلی بھی اگر منہ ڈال دے آپ کے پانی میں تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوا, وہ پاک ہے پانی. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کبشہ کے گھر آئے, نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے برتن میں وضو کے لیے پانی دیا, وضو کرنے کے لیے. تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جو جیسے بیٹھے وضو کرنے کے لیے تو بلی آئی اور پانی پینے لگ گئی. تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے برتن کو اور ٹیڑھا کر دیا تاکہ آرام سے بلی پانی پی سکے. اس چیز کو دیکھ کر کے جو خاتون کبشہ وہ حیران رہ گئی, تعجب سے دیکھ رہی تھی. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ میں اس کو پانی پلا رہا ہوں پھر میں کیسے وضو کروں گا, یہ تو پانی ناپاک ہو گیا, یہ سوچ رہی ہو؟ تو کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے, بلی پاک ہے. یہ بات موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 75 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 92. تو اس سے پتہ چلا کہ بلی کے پانی پینے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو انہوں نے پانی پلایا, پھر اسی پانی سے انہوں نے صحابی نے وضو بھی کیا. ٹھیک ہے, لیکن جو جانور ناپاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا, جیسے کتا ہے, اس کے علاوہ خنزیر, سور. تو یہ اگر پانی میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.